اور یہ بات کہتے ہوئے میرا دل انتہائی خوشی سے اور مسرت سے چوڑا ہو رہا ہے کہ آج ہم اس عظیم ہستی کے وسیلے سے امام الانبیاء کی بارگاہ میں درود و سلام کا وہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ جو پورا سال مرکز درود و سلام میں اور اس مرکز سے متعلق افراد نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا ہے، میں تعداد آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور آپ اس پر سبحان اللہ کہہ کر گویا کہ اپنی بھی حاضری سیدہ کی برکت سے امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ 29 کروڑ 2,40,380۔ اب سنیے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت تمیم بن اوس بن خارجہ داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فلسطین سے آپ کا تعلق تھا، تجارت کیا کرتے تھے۔ فلسطین کے بازار میں آپ نے قندیلیں دیکھیں جس کو آپ آج آسان لفظوں میں فانوس کہتے ہیں۔ ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ مدینہ جانا ہے، یہ قندیلیں اور یہ فانوس ساتھ لے جاتا ہوں، امام الانبیاء نے جو مسجد تعمیر کی ہے اس مسجد میں لگاؤں گا، مسجد روشن ہو جائے گی۔ قندیلیں خریدی اور خرید کر جب مدینہ المنورہ پہنچے، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، اپنے غلام کو دیں کہ جلدی سے اس کے اندر چراغ جلاؤ اور مسجد نبوی میں جا کر لٹکا دو۔ اس نے چراغ روشن کی اور وہ فانوس مسجد میں لا کر لٹکا دیے۔ مغرب کی نماز کے لیے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کی دیواریں روشن اور منور تھیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی اور فرحت محسوس ہوئی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ معاملہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تمیم کا غلام یہ لگاتا پھرا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے دریافت کیا کہ یہ قندیلیں اور یہ فانوس تم نے لگائے کہ جس سے یہ مسجد روشن ہو گئی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ فلسطین سے لایا تھا اور آپ کی مسجد میں لگایا ہے تاکہ مسجد کا حسن بڑھ جائے، مسجد میں روشنی ہو جائے۔ روشن تو انہوں نے مسجد کو کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی اور فرمایا نورت الاسلام، تمیم داری تو نے مسجد کو روشن نہیں کیا، تو نے اسلام کو روشن کیا ہے۔ حضور اتنے خوش تھے کہ اس دعا پر بھی کافی نہیں، آگے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور اللہ علیکا فی الدنیا والآخرہ، تو نے مسجد کو روشن کیا، گویا تو نے اسلام کو روشن کیا۔ میں مصطفیٰ تجھے دعا دیتا ہوں جس کی دعا رد نہیں ہوتی، تمیم داری اللہ تیری دنیا کو بھی روشن کرے، تیری آخرت کو بھی روشن فرمائے۔ یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں کیوں ذکر کی ہے؟ اس لیے کہ یہ خوبصورت مسجد، اس کے خوبصورت مینار اور یہ خوبصورت گنبد جو آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو مسجد کا خوبصورت صحن اور اس کا حرم آپ کو بتائے گا کہ کس محبت کے ساتھ، کس الفت کے ساتھ ابتدائی اینٹ سے لے کر اس تکمیل کے مرحلے تک سارے متعلقین نے اپنی عقیدتیں پیش کی ہیں۔ میرا یقین اور میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس ریاض الجنہ مسجد کے افتتاح کا یہ خوبصورت منظر ہے، بتاؤ جب یہاں رونقیں لگیں گی تو ان رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ابتدا ہے۔ مجھے اکثر ساتھی یہ کہا کرتے تھے کہ علامہ حامد صاحب کے پاس کوئی عمل تسخیر ہے، لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ پٹنی جماعت خانہ میں ہوں تو وہاں بھی ہجوم کا ہجوم ہے، وہاں سے چل کر مختومیہ مسجد چلے جائیں وہاں بھی ہجوم ہی ہجوم ہے، اور اب وہاں سے اگر لوگوں کی نظر میں جنگل میں آ کر ریاض الجنہ کے پڑوس میں پنڈال سجا لیں تو یہاں بھی ہجوم ہی ہجوم ہے۔ آج پتہ چل گیا ہے اگر عمل تسخیر چاہتے ہو سیدہ کا ذکر زبان پر جاری کر لو، رب دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ سلطانی صاحب نے کس نیت اور کس خوبصورت غرض کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ محض اس زمین کو اس نیت سے کہ یہاں مسجد بنے گی، یہاں رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے گا،
میرے لیے, میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. سلطانی صاحب نے بیج ڈالا اور اس بیج پر یہ خوبصورت مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ اس عظیم انسان کی جانب سے ہے کہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں, میرا نام کہیں نہ آئے, میرا نام کہیں نہ آئے. حاجی صاحب کو بھی ہاتھ اٹھا کر سلام ہے کہ اس مختصر سے وقت میں زمین پر اتنا خوبصورت اللہ کا گھر تعمیر کر دیا. تمیم داری نے صرف فانوس لگائے تھے, میرے رسول خوش ہوئے اور فرمایا تو نے اسلام کو زندہ کر دیا, اور تیرے لیے دعا ہے کہ اللہ تیری دنیا کو بھی اچھا کرے, منور کرے, اور آخرت کو بھی منور کرے. ہم سب بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں, مولا اس اینٹ میں جتنی برکت تو نے جس جس کے مال کی رکھی ہے, سب کو تمیم داری کی برکتیں عطا فرما, سب کو مصطفیٰ کی دعائیں کی برکتیں عطا فرما. اور پھر آپ دیکھیے, مسجد بن جانا, ادارہ بن جانا, عمارت بن جانا, تعمیر ہو جانا, یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل اسے آباد کرنا ہوتا ہے. اور اسے آباد کرنے کی جو ذمہ داری ہے علامہ حامد رضا مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ہے. آباد کرنے کی ابتدا یہ ہے, عروج کتنا شاندار ہوگا. بھائی ہم نے تو حامد صاحب کو مرشد مان لیا ہے, نیو کراچی والا تم بھی مان لو. تو اب یہ مرکز آباد ہے اور آباد ہوگا, یہاں دین پڑھا جائے گا, پڑھایا جائے گا, درود و سلام کی برکتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد و شاد فرمائے, جملہ معاونین کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بہترین رجال کار عطا فرمائے, دست و بازو عطا فرمائے, اور ان کے فیضان سے پورے اہل علاقہ کو مستفیض اور متمتع فرمائے.